بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تھرڈ ایئر پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹس۔ آج ہمارا ٹاپک ہے علمی سیاسیات کے مطالعے کی افادیت۔ قدیم یونانی مفکرین کے افکار میں علمی سیاسیات کو ایک ممتاز مقام حاصل رہا۔ ارسطو نے علمی سیاسیات کو سب سے برتر علم گردانا تھا۔ چنانچہ یونانی مفکرین کی تعلیمات میں ریاست کے علم کو دوسرے تمام علوم پر فوقیت حاصل ہے۔ ارسطو کے نزدیک انسان صرف معاشرتی حیوان ہی نہیں بلکہ وہ سیاسی حیوان بھی ہے۔ جس طرح اگر کوئی فرد معاشرے کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا، اسی طرح سیاسی معاشرہ کے بغیر تہذیب و تمدن کی ترقی محال ہے۔ دراصل انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ سیاسی معاشرہ کی رہین منت ہے۔ علمی سیاسیات کے مطالعہ سے ہمیں سیاسی معاشرہ یعنی ریاست اور حکومت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ ریاست کا اصل مقصد کیا ہے اور وہ کس حد تک اپنے اصل فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ موجودہ دور جمہوریت میں سیاسیات کے مطالعے کی اہمیت اور بھی بڑھ چکی ہے۔ آج کے دور میں حکومت چلانے پر کسی مخصوص فرد یا گروہ کو اجارہ داری حاصل نہیں، بلکہ یہ اختیار عوام کو حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نمائندگان کا انتخاب کر کے حکومت کی تشکیل کریں۔ جمہوریت کا تقاضا ہے کہ حکومت کی تمام پالیسیاں اور قوانین عوام کی خواہشات کے آئینہ دار ہوں۔ ظاہر ہے کہ جدید حکومتوں کے تنظیمی ڈھانچہ اور ان کے مسائل کو ایک عام فرد کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ علمی سیاسیات کے مطالعے سے ہر شہری کو امور حکومت سے متعلق تمام باتوں کا پوری طرح علم ہو جاتا ہے۔ سیاسی شعور۔ علمی سیاسیات کے مطالعے سے ہی فرد اس قابل ہوتا ہے کہ حکومتوں کی تشکیل کے سلسلہ میں اپنے فرائض مناسب طور پر ادا کر سکے، وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر سکے۔ ووٹ کے صحیح استعمال کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ رائے دہندگان کو اس بات کا پورا علم ہو کہ حکومت کے اصل فرائض کیا ہیں اور مختلف سیاسی جماعتیں اپنے دور اقتدار میں کس حد تک ان مقاصد کے حصول میں کوشاں رہیں۔ مختلف حکومتوں کی حسن کارکردگی کو جانچنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ شہری جدید حکومتوں کو درپیش مسائل کی نوعیت کو سمجھتے ہوں۔ دور حاضر میں ملکی سیاست پر بین الاقوامی حالات گہرے نقوش مرتب کرتے ہیں۔ سیاسیات کے مطالعہ سے ایک شہری کو بین الاقوامی تعلقات اور بین الاقوامی سیاسی مسائل کا بخوبی علم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بین الاقوامی برادری کا رکن ہونے کی حیثیت سے ہر شہری اپنے فرائض خوش اسلوبی سے ادا کر سکتا ہے۔ حقوق کا تحفظ۔ دور حاضر میں شہری کے بنیادی حقوق کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمہوری ممالک میں شہریوں کے بنیادی حقوق کو عام طور پر دستوری قانون کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ شہریوں کو اپنے حقوق کی اہمیت کا شعور نہ ہو تو ایک طرف شہری آزادیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، جبکہ دوسری طرف حکومت میں استبدادیت کا رنگ غالب آ جاتا ہے۔ لیکن اگر شہری اپنے حقوق کی نگہداشت کے لیے ہر وقت مستعد ہوں
اور ان میں حکومت یا کسی دوسرے ادارے کی طرف سے ہر قسم کے جابرانہ اقدام کے خلاف سینہ سپر ہو جانے کا جذبہ پایا جاتا ہو تو ملک میں آزادی کا دور دورہ ہوگا۔ علم سیاسیات کے مطالعہ سے ایک شہری میں حقوق کے تحفظ کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ بلا شبہ آزادی اور حقوق کے تحفظ کے سلسلہ میں علم سیاسیات نے شہریوں میں ایک نئی روح پیدا کی ہے۔ علم سیاسیات ایک معاشرتی علم ہے جس کا دوسرے معاشرتی علوم سے گہرا تعلق ہے۔ آج کے بیشتر سیاسی مسائل کی نوعیت کو جاننے کے لیے تاریخ، معاشیات، نفسیات اور اخلاقیات سے مدد لینا پڑتی ہے، کیونکہ معاشی، سماجی اور مذہبی تصورات سیاسی حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چنانچہ علم سیاسیات کے مطالعے سے ایک فرد کو تاریخی حقائق، ملک کے معاشی مسائل اور ملک کی نظریاتی اساس سے متعلق معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ دراصل ان تمام پہلوؤں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی فرد اس قابل ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سیاسی مسائل حل کرنے میں نمایاں کردار ادا کر سکے۔ سیاسی اخلاقیات کا درس۔ جمہوری نظام حکومت کو چلانے کے لیے سیاسی اخلاقیات کے اصولوں کی پاسداری ضروری ہے۔ جمہوری نظام اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا جب تک معاشرے میں اعلیٰ جمہوری اقدار موجود نہ ہوں۔ جمہوری نظام میں مختلف نوع نظریات کے پنپنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ہر شہری سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ مخالف نظریات کو تحمل سے سنے اور قانونی حدود میں رہتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ اسی طرح سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ضابطۂ اخلاق کی پابندی ضروری ہے۔ علم سیاسیات عوام اور سیاسی قائدین کو سیاسی اخلاقیات سے روشناس کراتا ہے۔ دور حاضر میں امور حکومت کی انجام دہی بلا شبہ ایک مشکل فریضہ ہے۔ علم سیاسیات کے مطالعہ سے ایک فرد کو نہ صرف اپنے ووٹ کے صحیح استعمال کی تربیت حاصل ہوتی ہے بلکہ وہ خود بھی اس قابل ہو جاتا ہے کہ انتخاب میں حصہ لے کر براہ راست کاروبار حکومت میں شرکت کرے۔ چنانچہ علم سیاسیات کے علمی پہلو کے مطالعہ سے ایک فرد کو حکومت کے مختلف اداروں کی تشکیل، ان کے فرائض اور طریقہ کار کا علم ہو جاتا ہے۔ مزید برآں مقامی حکومتیں خود اختیاری کے اداروں کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے سیاست شہریوں کو تربیت فراہم کرتی ہے۔ تناسبی اطاعت۔ ہر ریاست کے اندر مختلف ادارے مختلف نوع مقاصد کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ آج کا شہری بیک وقت کئی اداروں کا رکن ہوتا ہے جبکہ بعض افراد اس کے ساتھ مختلف سیاسی اداروں سے بھی وابستگی رکھتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر شہری اپنی وفاداریوں کو صحیح ترتیب دے سکے۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے کس قسم کے مفادات کو اجتماعی مفادات پر قربان کر دینا چاہیے۔ سیاسیات کے مطالعہ سے شہریوں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس قسم کے دستوری ذرائع سے
وہ اپنے جائز مطالبات منظور کروا سکتے ہیں۔ بالفرض اگر حکومت اپنے اصل فرائض سے پہلو تہی کر رہی ہو تو شہریوں کو قانونی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے طرز عمل کو درست کریں۔ علمی سیاسیات کے مطالعے سے شہریوں کو ایسے قانونی ذرائع کی اہمیت اور ان کے استعمال سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں اور وہ غیر دستوری ذرائع استعمال کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ غیر قانونی ذرائع کے استعمال سے نہ صرف اصل مقصد کا حصول مشکل ہو جاتا ہے بلکہ تباہی و بربادی قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم سیاسیات مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے شہریوں کا طرز عمل متعین کرتا ہے۔ علم سیاسیات کے مطالعے کی افادیت بے حد اہم ہے۔